انگزائٹی سے گزرا ہوں نا، تو جب اسی طرح سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی جو ہے ان کی جو آڈیوز میں جو بات ہم سنتے ہیں اس کے ذریعے جب لوگوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ہر سیشن میں، جب فالو اپ کے بعد آتے ہیں تو بہتری ہوتی ہے، تو ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے نا، اس سے جو سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بندہ جس راستے سے گزرا ہو نا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کس اذیت میں تھی اور کیسے ابھی ریلیف ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو حالات کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا خیالات کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو خیال کی جو آسانی ہے نا، سب سے بڑی مشکل کشائی یہی ہے. یہ جو خیال کی اصلاح کی جا رہی ہے نا، اور وہ شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سکون قلب کیسے ملتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کو اللہ نے سکون قلب دیا تھا ان کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی، میں تو کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ. واقعی. اور وہ جو تسکین ملتی ہے نا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں یہ قیمتی لوگ ہیں جو گزرے ہیں اس وادی سے، تکلیف کی وادی سے جو گزرے ہیں، تنہائی کی وادی سے جو گزرے ہیں. یہ لوگ قیمتی لوگ ہیں. آپ مجھے فرماتے تھے کہ اچھا کسی کے لیے دعا کرنی ہو نا تو پہلے اپنے آپ کو نا اس کے جوتوں میں کھڑا کرو، یعنی کہ اس کی اس پین کو فیل کرو. جب تم اس کی پین کو فیل کرو گے نا، پھر تمہارے اندر سے جو بات نکلے گی نا، وہ ہوگی اس کے لیے دعا. یہ لفظی کہانی نہیں ہے دعا بھی. یہ جب تک احساس نہ اس کے ساتھ جڑے تب تک بات نہیں بن سکتی. شعبدہ بازیاں بہت ہیں، دیکھ رہے ہیں، آن لائن بھی چل رہی ہیں ساری باتیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بغیر احساس کے کیسے کوئی کسی کے لیے دعا کر لیتا ہے. صرف لفظی بات نہیں ہے، اس مقام پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے آپ اس کے لیے کوئی دعا کرنے والے بنتے ہیں. اول تو خیر آپ کو کوئی دعا کا کہے ہی نہ ایویں مشہور نہ ہو جائے خامخواہ کہ سارے آپ کو دعا کے لیے کہنا شروع کر دیں. سادے ٹھیک ہے، اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں. چپکے سے کسی کے لیے کر دیا کریں، سمجھتے ہوئے کہ یا اللہ یہ بڑی تکلیف سے گزرا، تنہائی میں، ہاں خاموشی سے، کہ بس وہ یہ بھی دیکھیں نا کہ تنہائی میں ہی تکلیف ملی، تنہائی کو راحت ملی، اور تنہائی میں ہی کسی کی راحت کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے سامنے آئے بغیر ہی. سبحان اللہ. تو بڑا مالک کی ہے نا بڑی مہربانی ہے کہ جو ایک گرتے سنبھل گئے، ورنہ تو اس کی انتہا تو خودکشی ہے نا جی، پھر ڈپریشن کی انتہا اور سوسائڈل تھاٹس کا آنا، یہ سارے تنہائی کی مناظر ہیں. ہم نے ایک کی ہے پوری پوڈ کاسٹ اس کے اوپر نا جی، ہے سوسائڈل تھاٹس کے اوپر، کہ لوگ کیسے بیسکلی تنہا ہوتے ہیں تو ان کو یہ والی چیزیں ملنی شروع ہوتی ہیں. یہ جو ڈپریشن کا ملنا ہوتا ہے، وہ اچھے دوست مل جائیں آپ کو، ہنسنے کھیلنے والے، تو آپ کی طبیعت ویسے خوش ہو جاتی ہے. آپ کا پسندیدہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی طبیعت باغ و بہار ہونا شروع ہو جاتی ہے. جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پسندیدہ چہروں کو ضائع کیا ہوا ہے نا جی، وہ بہت پچھتاتے ہیں، کہتے کاش ہم نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، تھوڑا سا وقت ہی دے دیا ہوتا. میاں کمانے نکلا ہے، کمائی جا رہا ہے، نہ بچے اپنے بن سکے، نہ بیوی اپنی بن سکی. کیا ملا پیسوں سے اس کو؟ تنہائی. کیا کرنا ہے ایسے پیسوں کا جس کا رزلٹ تنہائی؟ بیمار پڑا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کو، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے نہ کمائیں، میں کہہ رہا ہوں کم از کم اس احساس کو نہ ماریں. اتنے بنا مٹیریلسٹک ہو جائیں کہ آپ کے اندر کا انسان گھٹنا شروع ہو جائے، آپ کے اندر کے انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جائے. آپ اپنے ہاتھ سے اس کا خون کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی سچا نہیں ملا، ہمیں کوئی محبوب نہیں ملا، ہمیں کوئی محبت کرنے والے ملا. آپ نے نہیں کی محبت، نبھائی نہیں آپ نے کسی سے محبت. رولا. وہ ایک واقعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے سنایا آڈیو میں کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے جو مرید تھے، انہوں نے کہا کہ ایک مجھے کچھ دنوں کے لیے اگر عرفان مل جائے، مجھے وہ باطن کی وہ جو نگاہ ہے نا وہ مل جائے. تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ نہیں برداشت کر سکیں گے، لیکن مرید نے ضد کی تو ان کو وہ ہو گیا سارا کہ اب وہ جا کے
وہ جو باطن تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو پتہ چلا کہ نہ بیوی اپنی نہ بچے اپنے, اور وہ جو ملازم تھا اس نے تو اتنی درخواستیں ریڈی کی ہوئی ہیں کہ جو اللہ کے سامنے وہ پیش کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ جو ظلم کیا, تو فوراً واپس جا کے کہا کہ یہ آپ ہی سنبھالے, ہمارے لیے جو ہے نا غفلت ہی بہتر ہے, آگہی سے تو ہم بالکل ہی نا توبہ کرتے. تو یہ لوگوں کو اگر ایک دفعہ وہ نظر آ جائے نا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہاں, سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنی بڑی آگہی اتنا بڑا کرب کی داستان ہے یہ ساری کی ساری, کہ جب آپ پہ لوگوں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جائے نا تو یہ کرب کا دور شروع ہو جاتا ہے جی. یہ راحت کا دور نہیں ہے, کرب کا دور ہے, کہ جب حقیقتیں کھلنی شروع ہو جائیں تو بچ جائے اس وقت سے. اور اس کی جو بیسٹ ریمیڈی ہے نا جی وہ صرف دعا ہے. کوئی اپنے لیے دعا کر لیں, کسی صاحب دعا کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. یہ جو جتنے بھی میں نے دیکھا نا صاحب نظر جو لوگ ہیں وہ ایک کام کرتے تھے, بلا لیتے تھے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, کچھ کرنا یا نہیں کرنا بس آ کے بیٹھ جاؤ, بس کام تمام ہو بس اسی کے بیچ میں ساری کہانی سیٹ ہو جاتی تھی. اللہ کہ نیک کمپنی میں بیٹھنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کتنی بڑی راحت ہو جاتی ہے. نیک لوگ آپ کو نیک خیال دیتے ہیں, بد لوگ آپ کو بد خیال دیں گے. اپنی کمپنی ٹھیک کریں, اپنے لوگوں میں جن کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کریں. سرکار کا ایک شعر ہے کہ اپنی محفل میں مجھے بلوا کے دیکھ یا میری تنہائیوں میں آ کے دیکھ. واہ اللہ اکبر, واہ 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 سبحان اللہ. تو وہ ان کی تنہائیاں ان کی محفلوں سے زیادہ روشن ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو لوگوں کی جو ہے نا محفلیں بھی مر چکی ہوئی ہیں اور تنہائیاں بھی مر چکی ہوئی ہیں, کہ بڑا خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, محفل میں ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن سب اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہنس کھیل رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن کوئی کسی کا سگا نہیں بن رہا, کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہا. چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کے انتظار میں کہ کب کوئی گرے اور ہم اس پہ چھری چلائیں. تو یہ اخلاص ختم ہو گیا ہوا ہے لوگوں کے اندر سے. تو تنہائی کا سفر جو ہے نا یہ بھی ایک قسم کی آپ کی آگہی کا ہی سفر ہے, اور آگہی کا نام کرب ہے. تو کرب یا تو برداشت کرنے والے بن جائیں, تو یا پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ صبر مانگ لیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے. جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس ماحول میں بڑی کثافت ہے, اس ماحول میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے, اس ماحول کو ہمارے لیے آسان کرتے. اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس رستے کے کوئی اور ریمیڈی مجھے نظر نہیں آتی جی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی ٹیم سے ہی بات کر رہا تھا, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو UFC مسلم فائٹرز ہیں نا ان کو لے کے یہ جو گورے جو وہ ہیں ٹرینرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں, 5 وقت کی نماز, نہ شراب پیتے ہیں, نہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ٹریننگ میں ایسی ڈسپلن ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یعنی کہ ویسٹ جو ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ہے وہ ایگزامپل دے رہا ہے مسلم فائٹرز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے مغرب تو نہیں بننا, ہم نے تو اپنا مشرق بننا تھا, لیکن ہم اتنے زیادہ ان سے انفلوئنسڈ ہیں, اتنا زیادہ ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ اگر ہمیں اپنی ٹرو پوٹینشیل کا پتہ چل جائے نا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, اور کبھی یہ دوسرے کا درد محسوس کر کے دیکھیں, وہ تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں ذرا اللہ سے لو لگا کے دیکھیں, اللہ سے مناجات باتیں کر کے دیکھیں, پورے دن کا بتائیں میں نے آج پورا دن کیسے گزارا. بالکل اپنا کتھارسس کرے بیٹھ کے کہ آج پورے دن میں تنہائی میں اپنا کتھارسس کرے نا کہ کیا میں نے کیا, کیا کھویا, کیا پایا, کیا زندگی کے اندر ہماری چیزیں آئیں, کیا چلی گئیں. یہ کتھارسس آپ کو بچا سکتا ہے جی. یہ بالکل. اور سرکار ویسے نے تو اس کے لیے بس یہی فرمایا ہے کہ دعا کرو کہ تمہیں تنہائی میں جو ہے نا وہ آشنائی ملنا شروع ہو,
اور وہ آشنائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کی آشنائی ہے. یہ جو سکون ہے نا جی اس رستے میں، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو نوجوان نسل ہے نا ہمیں کہتی ہے اولڈ فیشنڈ ہے، یہ پتہ نہیں کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل ایسے تھوڑی چلتا ہے. ہم آج کے نا انسان کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آبزرو کیا ہوا ہے ان کو. ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں نا جی، آ کے اپنی اپنی کتھا سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ پیسے والے، بہت بڑے پیسے والے کس طرح سے اپنے اندر بیماریاں پال رہے ہیں، تنہائی کا کینسر بنا رہے ہیں جی، تنہائی کا باقاعدہ طور پہ جی. تو اللہ مہربانی فرمائے کہ ہمیں یہ والی جو تنہائی ہے نا جی، یہ والی تنہائی نہ ہمیں ملے. ہمیں تنہائی اگر ملے تو وہ تنہائی ملے کہ جو مومن تنہائی ہو، جس تنہائی میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، کچھ اپنی ذات کی بات ہو، اس بڑی ذات سے ہو، کچھ ڈیوٹیاں ملیں، کوئی کام چلیں، کوئی رونقیں لگیں، تنہائیوں میں نئے افکار کھلیں، تنہائیوں میں نئے نقطے کھلیں، تنہائیوں میں نئے جہان کھلیں آپ کے اوپر. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ آسمانوں کے رستے انسان کھوج رہا ہے اور دلوں کے رستے بھول گیا ہے. تو وہ دلوں کے رستے بھی ہمیں کہیں نہ ملنے شروع ہو جائیں. ہم لوگ انٹرنیٹ کی تمام دنیا کی خبر رکھتے ہیں، ہمارے ہمسائے کی کہ ہاں کیا چل رہا ہے ہم اس سے بالکل آگاہ نہیں ہے. ابھی ہم بہت قریب کے ریلیشن سے آگاہ نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے جانتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. لیکن جہاں جاننا چاہیے وہ نہیں ہم جان رہے ہیں. تو جہاں جاننا چاہیے وہ بھی آگاہی اگر ہمیں ملنی شروع ہو جائے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے نا. ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں وہ چاند کا جو ہے نا وہ بلیک ایریا ہے ہماری زندگی کے اندر، وہ کہ جس پہ ہم لائٹ نہیں ڈال رہے ہیں خود سے. شاید نہ ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اس لائٹ میں ہمیں ہمارا اپنا چہرہ نہ نظر آنا شروع ہو جائے. بھیڑیے کی طرح سے بن گیا ہے، ڈر لگ جائے گا اپنے چہرے سے.